شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملکہ بلقیس کے باغ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد کی آمد۔ صنعا پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت دور جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور کی اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد بھی، بھئی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد، سلیمان کون ہے؟ یافور، وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع فرما ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک میں ایک عورت ہے جو کہ ملکہ ہے اور وہ حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک چلو گے؟ یافور، بھئی میرے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد، نہیں وہ، بلکہ یہاں کے ملک اور فرما روا بلقیس کی مفصل خبر سن کر آئے ہوں گے۔ یافور، اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ہدہد کی واپسی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کا وقت دیکھا تو ہدہد کو طلب فرمایا۔ وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے پرجلال ہوئے اور فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا یا وہ کوئی روشن سند میرے سامنے لائے گا۔ اور پھر حکاب کو حکم دیا کہ وہ دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ حکاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کرو۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لیا کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملاتا ہوا، کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، سونے کا بنا ہوا تخت۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مکفل تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے نام خط۔ ہدہد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ اس خط پر شاہی مہر ثبت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 کلوں کے پیروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ خط لے کر روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور رایان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے ہیں اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑیں گے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، باقی جو آپ کی مرضی ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، بجوز اس کے کہ ان کے دین کی تباہ کی جائے۔ ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھجوانا۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصع تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیوار کھڑی کر دی جائے، اور خشکی و سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بنائی گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں اور خشکی اور تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بٹھایا، اور اپنے لشکر اور انسانی لشکر دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا گیا۔ جنوں والا لشکر بھی، انسانوں والا لشکر بھی، سارے لشکر دور دور تک کھڑے ہو گئے۔ وحشی جانور، درندے، چوپائے وہ بھی صف آرا ہو گئے۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زام میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہیے ہے؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو اور دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفہ و ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا ہے۔ اس کے باوجود دین و نبوت سے بھی مجھ کو اللہ نے مشرف فرمایا ہے۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جاؤ اور یہ اپنا تحفہ اپنے ساتھ ہی لے جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر وہ لشکر لائیں گے، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت اس میں نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے رسوا کر کے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہیں اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے آیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر کر دے گا۔
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وہاں موجود جنوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، کہ عفریت جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں وہ تخت لاؤ گے؟ تو کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی وہ تخت چاہیے، اس سے بھی زیادہ جلدی وہ تخت حاضر کیا جائے۔ ایک عالم دین جو کتاب کا عالم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا اور اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو حاضر کروں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں وہ تخت لاؤ گے؟ تو عرض کی، قرآن کریم کہتا ہے کہ آصف بن برخیہ نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی تو آنکھ بند کر کے کھولی تو اس تخت کو اپنے سامنے پایا، اور یہ فاصلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان اور اس تخت کے درمیان جو بلقیس کا تخت تھا اس کے درمیان جو فاصلہ تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ 900 میل کے فاصلے پر وہ تخت تھا۔ تو 900 میل ایک سائیڈ کے اور 900 میل دوسری سائیڈ کے، تو 1800 میل کا فاصلہ اللہ کے اس ولی نے اور سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے پلک جھپکنے میں نہ صرف طے کیا، بلکہ ان 7 گھروں کے اندر جو بلقیس کا تخت تھا اس تخت کو نکال کر، جو مکفل تھا اس کو نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی آنکھ کھولی تو تخت کو سامنے پایا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ پھر نہ کہا کہ یہ تیرا کمال ہے یا یہ میرا کمال ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔